یہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ، بڑا نام ہے جی، بڑا نام، بڑے کام۔ وہ لکھا ہے حضرت نا حاضری تھی اللہ کے دربار میں، تو وہ کسی نے سواری پیش کی تو آپ نے سواری پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا جی حضرت سواری پہ بیٹھ کے جانا کوئی کچھ ممنوع ہے شریعت میں، بیٹھ سکتے؟ تو پھر حضرت آپ کیوں نہیں بیٹھ؟ فرمایا نہیں میں چل کے ہی جاؤں گا۔ عرض کی تھی حضرت وہ کیوں؟ فرمایا یہ بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک سے صلح کرنے جائے تو اس کو پروٹوکول سے جاننا چاہیے کہ بھاگے ہوئے غلام کی طرح چل کے جانا چاہیے؟ لیکن حضرت اتنے صلح کون کرنا آتا ہے؟ حضرت ہم صلح کرنے آتے ہیں اللہ سے؟ جب ہم نماز پڑھنے آئیں ظہر کی بالفرض، تو کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ یار وہ جو فجر سے لے کر ظہر تک جو گناہ ہوئے ہیں نا، میں نے اس کے حوالے سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، کوئی نہیں ہوگا؟ وہی آکڑ نہ کھلوتے، اے والا بٹن کھلا ہے، سینہ ننگا ہے، اے والے بھی کھلے نے، سر تے ٹوپی کوئی نہیں، جناب وہ نماز پڑھنے آیا۔ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ ظہر تو یہ تھی کہ فجر سے لے کر ظہر تک جو واہیاتیاں کی ہیں اس کی معافی مانگنی ہے، جو پتہ ہونے کے باوجود کی ہیں ادھر یہ عرض کرنا ہے یا اللہ پتہ بھی تھا پھر بھی کی معاف کر دے، جو نہیں پتہ تھی ہو گئی ان پہ بھی معافی مانگنی ہے یا اللہ ہو گئی۔ ہے کوئی اس طرح کی ہمارے پاس کو نماز؟ حضرت وہ آکڑ سے آئے حضرت جی، وہ پیڑا جہا ٹروزر پایا ہے اسے ٹی شرٹ پائی ہے، کوئی لحاظ نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور میں مجرم بھی ہوں۔ اثر تو یہ تھی کہ جب اثر پڑھنی ہے ساتھ یہ بھی کرنا ہے یا اللہ ظہر اور اثر کے درمیان جو گناہ ہوئے جو مجھے پتا تھا تو نے روکا ہے، تیرے محبوب نے روکا ہے، میں نے پھر کیے، یا اللہ اثر وقت آ گئے معاف کر دے۔ ہے کوئی اس طرح؟ کچھ نہیں۔ بلکہ ہمارے تو احباب اب نماز پڑھ کے دعا بھی نہیں کرنا مناسب سمجھتی ہے حضرت، بڑی وہ آکڑ سے اٹھتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں اٹھ کے، کوئی معافی نہیں، کوئی صلح نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ خالی دے خالی ہے۔ جس دن پتر فقیر بن کے یہاں آنا شروع کر دو گے نا، پھر بادشاہیاں دے گا تمہیں حضرت۔ یہ 25 منٹ پہ گفتگو ختم کرتے، 1:30 بجے، چلو جی 6 منٹ ہے۔ پھر دیکھو بادشاہیاں کیسے۔ یہ جناب سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا خوبصورت نام ہے، فاروقی خون ہے رگوں میں حضرت، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لکھا ہے جی یہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے، وہ ساڑھے والا طواف نہیں، کیمرے والا طواف کر رہے تھے حضرت۔ وہ ہاتھ جوڑنا خدا دا واسطہ جی، چھڑ چھڑو کیمرے دی جان۔ عجیب حضرت قوم کو بیماری آ لگی ہے حضرت، طواف کیمرہ، مقام ابراہیم کیمرہ، استغفر اللہ۔ وہ پتروں تھے معافی منگنی ہے، صلح کرنی ہے وہاں جا کے اللہ سے، آپ نے کیمرہ نکالا ہوا ہے۔ بہرحال بات طویل ہو جائے گی حضرت۔ وہ طواف کر بادشاہ وقت آ گیا، پروٹوکول دیا گیا جی، بادشاہ کو طواف رکوایا گیا، لیکن حضرت سالم نے طواف نہیں روکا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ لگا کہ سب نے پروٹوکول دیتا ہے اور ایک مولوی ہو کے پروٹوکول نہیں دیا۔ بڑا غصے میں حضرت کے پاس آیا۔ وہ حضرت علم کا بھی روب ہوتا ہے اور علم کے ساتھ پھر عمل کا اور روب ہوتا ہے۔ علم تو تھا ہی جی، اور ساتھ عمل بھی تھا، جو قریب آیا نا روب پڑا حضرت کا، بات ہی نہیں ہوئی۔ وہ لکھا ہے کچھ لوگ امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں آئے، عرض کی تھی حضرت جڑیاں کتاباں اسی پڑھیاں نے تسی بھی وہی پڑھیاں نے، لیکن جو روب لوگوں کے دلوں میں آپ کا ہے ہمارا نہیں۔ فرمایا کتابیں ایک جیسی پڑھی ہیں، عمل ایک جیسا نہیں ہے۔ عمل کا روب ہوتا ہے، روب پڑا حضرت کا، گفتگو نہیں ہوئی اس سے، لیکن باز نہیں آیا۔ پتر کچھ ٹوئے نے اسپیشل، ایک ٹویا مال کا ٹویا، پیسے کا ٹویا، پھر شہرت کا ٹویا، عورت کا ٹویا، ٹوئے ہیں کچھ حضرت، سپیڈ بریکر کہہ لیں،
اکثر و بیشتر صوفی کسی نہ کسی ٹوئے میں، کسی نہ کسی سپیڈ بریکر میں پھنس جاتے ہیں. اللہ کا فضل ہو تو نکل جاتے ہیں، نہیں تو پھنس ہی آگے جا کے اور سپیڈ بریکر بھی ہیں. لیکن ہم جو بیٹھے ہیں نا، عام جو لوگ ہیں، ہمارے لیے تین ٹوئے بہت بڑے ہیں: عورت کا ٹویا، عورت کا سپیڈ بریکر، پیسے کا. کیونکہ یہ دو چیزیں اکثر بندے سے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرواتی ہیں. شہرت کا، حب جا کا. اس نے بھی حضرت کو نا یہ جو پیسے والا سپیڈ بریکر ہے نا، ٹویا، اس میں گرانے کی کوشش کی. حضرت کے قریب آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے: حضرت طواف روک کے مجھے پروٹوکول دیا گیا، میرا استقبال کیا گیا، لیکن حضرت نے نہیں طواف روکا. مجھے بڑا اچھا لگا. بول تو جھوٹ ہی رہا تھا نا. تو میں ظاہر بادشاہ وقت ہوں، تو میں حضرت کی کو خدمت کرنا چاہتا ہوں، کچھ حضرت کو پیش کرنا چاہتا ہوں. مانگے گیا، مانگتے ہیں. فاروقی خون تھا جی. آپ رک گئے اور غیرت عشق سے رنگ سرخ ہو گئے. فرمایا: بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی؟ رب کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا: حضرت دعوت گناہ کیا ہوئی؟ میں آپ کے ایک عمل سے خوش ہوا ہوں، حضرت کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، تو گناہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا: تو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کچھ مانگ، تو اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ کھڑا میں رب کے گھر میں ہوں، مانگوں تجھ سے؟ جب بندہ فقیر بن کے آتا ہے نا، پھر یہ بے نیازیاں ملتی ہیں. اور بے نیازی سے بڑی حضرت کی دولت ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا امیر ہی کوئی نہیں جس کو بے نیازی کی دولت مل گئی. بڑے بڑے امیر بیٹھے ہیں لیکن ہم پھر غریب ہیں. امیر ہونے کے باوجود بھی پیسے کی بھوک ابھی بھی ہے، تو پھر امیر کدھر سے ہوئے؟ امیر تو اس دن ہو جائیں گے نا جس دن اس کی بھوک ختم ہو جائے گی. ہم امیر کوئی نہیں ہے، ہم تو ابھی بھی بھوکے ہیں. کروڑوں جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں، اربوں کی جائیدادیں ہمارے پاس، لیکن بھوک ختم ہوئی کوئی نہیں. تو پھر ہم امیر کدھر سے ہوئے؟ ہم تو غریب ہیں حضرت. امیر اس دن ہوں گے جس دن یہ بھوک بے نیازی آئے گی حضرت. وہ امیر ہے حضرت جس کو بے نیازی کی دولت ملی ہے حضرت. ہم نہیں امیر. ابھی ہمارا دل کرتا ہے 1,00,000 2,00,000 ہوں، 2,00,000 4,00,000 ہوں، 4,00,000 8,00,000 ہوں. ہم تو غریب ہیں ابھی حضرت. امیری اس دن ملے گی جس دن بے نیازی آئے گی حضرت. اور یہ کب ملتی ہے؟ جب بندہ فقیر ہو جاتا ہے. اتنے فقیر بن کے آیا کرو حضرت. خدا کی قسم ہے، یہ تو رب کا گھر ہے، لیکن کو آئے تو صحیح، کوئی اپنا کو فقیر تو بن کے آئے. اب دیکھو نا حضرت جی، میں آکڑ بھی انہوں بہاواں جنہوں میرا سارا ہی پتا ہے، تو پھر تو کام اور خراب ہوتا ہے نا. آپ کو چلو میں دکھاؤں آکڑ، آپ شاید میری آکڑ دیکھ لو، بھائی مصباحی صاحب ہے، ویس کوٹ بڑی اچھی پائی ہے جناب، بڑی توپ شو پہن کے آئے ہیں. آپ شاید میری آکڑ، آپ کو میری اصل کا نہیں نا پتا، لیکن وہ تو خالق ہے ہمارا. واللہ الخالق الباری المصور. تو کوئی اس کے گھر میں آ کے آکڑ دکھائے، کوئی اس کے گھر میں چودھری بن کے آئے، تو پھر بات تو یہ ہے، اور ساڈی بلی سانو میں آؤ. ہم نے تو تجھے بنایا الذی خلقک فسواک فعدلک. وہ ہمیں کون سی آکڑ دکھا رہا ہے؟ کیا ہم نے تجھے مٹی سے نہیں بنایا؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار. کیا مہنگی گاڑی پہ بیٹھنے سے تیری اصل بدل گئی ہے؟ کیا تو 2 بار ماں کی شرمگاہ سے نہیں، تو 2 بار شرمگاہ سے نہیں نکلا؟ ایک بار باپ کی شرمگاہ سے، ایک بار ماں کی شرمگاہ سے. ہمیں آکڑ دکھا رہا ہے. لیکن صرف حضرت اس لیے ہمیں یہ آوازیں نہیں آتی، ہمیں نہیں نکالتے کہ ہم اس کے نہیں. صحیح گل کاٹ چڑھ. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھو پہلے، وہ پہلے تو حضرت جو گناہ کرتا تھا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا. جس نے گناہ کرنا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا. اس نے حضرت کو سر پہ کچھ باندھ لینا یا گھر سے باہر نہ نکلنا، کیا ہونا؟ اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جانا اس نے زنا کیا ہے. یہ تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے کرم ہو گیا. اب جو کیا ہے بس کیا ہی کیا ہے، کسی کو بتایا نہیں جاتا. وہ حضرت نے یہ کہا کہ نا طواف شروع کر دیا. اب اس کو سکون ابھی بھی کوئی نہیں آیا. وہ حضرت نے 7 چکر مکمل کیے، مقام ابراہیم پہ آ کے 2 رکعتیں ادا کی، آب زمزم شریف پیا. آپ چلے گئے، پیچھے گیا. وہ جب اس وقت میں جو بھی حرم شریف کی حدود تھی، وہ جب اس سے باہر نکلا نا، اس نے پھر آ کے ہاتھ پکڑ لیا. حضرت پھر کھڑے ہو گئے. عرض کرتا ہے حضرت واقعاتاً غلطی ہوئی، معاف فرما دی. فرمایا معاف کیتا. عرض کرتا ہے حضرت اب تو آپ حدود حرم سے باہر ہیں، مسجد سے باہر آ گئے ہیں، آپ کچھ مانگ لیں.
فرمایا اچھا اگر تو اتنا ہی دینا چاہتا ہے تو پھر بتا مجھے کہ تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ اس نے عرض کی حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں اللہ نے آپ کو بادشاہت دی ہے، مجھے اللہ نے دنیا کی بادشاہت دی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگ لیں۔ آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا اوے بادشاہ، جس رب نے یہ دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے، تجھ سے کس طرح مانگ لوں؟ اللہ اسی لیے حضرت اقبال کہتے ہیں دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور میں نے جہاں سے شروع کیا تھا میں وہیں واپس آ جاتا ہوں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس پہ اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بھائی مکان، کوٹھی، پیسہ، گاڑی، شہرت کے مارے نہ جانا، اس کو اللہ کا فضل نہ سمجھ بیٹھنا، بلکہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ 5 وقت نماز کی توفیق ہو۔ اللہ کا فضل یہ ہے کہ بندہ حلال اور حرام میں فرق کرنے والا ہو۔ اللہ کا فضل یہ ہے کہ بندے کا اخلاق اچھا، کہیں مارے نہ جانا۔